بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دکاندار نے مجھے کھری کھری سنا دی اور کہا کہ یہ پکڑو اپنا نوٹ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں، اصلی نوٹ مجھے دے دو۔ میں نے گھبرا کر جیب میں ہاتھ مارا اور 5,000 کا ایک اور کڑکتا نوٹ نکالا اور کہا یہ لو۔ اس دکاندار کو دے دیا تاکہ وہ چپ ہو جائے، کیونکہ دکاندار بہت شور مچا رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں لوگ جمع نہ ہو جاتے، بس اپنی عزت بچا کر وہاں سے نکل پڑا۔ اب جب دکاندار سے جان چھوٹی اور میں نے گھر کا راستہ ناپنا شروع کیا تو سوچوں کا ایک طوفان جیسے میرے دماغ میں چل رہا تھا، اور میں یہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر یہ جعلی نوٹ مجھے دیا کس نے ہوگا، جس کی وجہ سے مجھے آج بھرے بازار میں اتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب تمام سوچوں میں گم میں اپنے گھر پہنچ گیا اور بے عزت ہونے کی وجہ سے چپ کر کے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میری بیگم نے جب مجھے اتنا پریشان دیکھا تو مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھی، تو میں نے سارا ماجرا بیگم کو بتا دیا۔ اب بیگم غصے سے آگ بگولا ہونے لگی اور کہنے لگی کہ آج کل شرافت کا زمانہ ہی نہیں، آپ کو یوں چپ کر کے گھر نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ نوٹ کسی نے آپ کو نہیں دیا تھا، بلکہ آپ تو بینک سے نکلوائے تھے، اس لیے جعلی نوٹ آپ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس دکاندار نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، جا کر اس کو سنا کے آؤ اور اپنے پیسے بھی واپس لو۔ یہ سنتے ہی مجھے بھی یاد آ گیا کہ واقعی میں نے تو یہ نوٹ بینک سے نکالے تھے، بالکل نئے نوٹ تھے، اور جو دکاندار نے مجھے جعلی نوٹ دیا تھا وہ خستہ حالت میں تھا۔ اب جب مجھے یقین ہو گیا کہ غلطی میری نہیں، دکاندار سے غلطی ہوئی ہے، تو میں جلدی سے اس کے پاس صرف اس لیے گیا کہ دکاندار کو اب یقین دلا دوں گا کہ میں ہرگز دھوکے باز نہیں ہوں۔ اور ایک بات میں آپ لوگوں کو یہاں بتاتا چلوں کہ جب یہ دکاندار ہمارے محلے میں نیا نیا آیا تھا تب میں ہی وہ گاہک تھا اس کا جو اس سے سودا لیتا تھا، اور اکثر یہ دکاندار مجھے سودا دیتے وقت کہتا بھی تھا کہ جناب آپ میرے سب سے پہلے اور ریگولر گاہک ہیں۔ بہرحال میں اس دکاندار کے پاس پہنچا تو دکان بند تھی اور دکان کے اوپر وقفہ برائے نماز لکھا تھا، تو میں بھی مسجد کی طرف چل دیا۔ سوچا نماز پڑھ لیتا ہوں، واپسی پر اس دکاندار کے پاس آ جاؤں گا۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو یہ دکاندار ایک کونے میں بیٹھا دعا کر رہا تھا اور زاروں قطار رو رہا تھا۔ میں نے نماز پڑھی اور چپ کر کے مسجد کے باہر آ کر کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا، اور اس سب معاملے پر بہت پریشان تھا کہ یہ دکاندار اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ جعلی نوٹ میرا نہیں، پھر اس دکاندار نے آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا۔ دوسری طرف یہ بھی سوچ رہا تھا کہ دکاندار خود بھی ایک نیک اور پارسا شخص ہے، اللہ کے حضور آنسو بہانے والا ہے، کیا مجھے اس سے بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ اس طرح کی سوچوں میں گم تھا میں کہ اچانک وہ دکاندار نکلا اور مجھے کہا، آج پھر کوئی جعلی نوٹ لائے ہو کیا جو میرا انتظار کر رہے ہو؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسے یہ جان گیا تھا کہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں جناب، ایسی بات نہیں، میں تو بس یہ بتانے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے یاد آ گیا ہے کہ وہ جعلی نوٹ میرا نہیں تھا، کیونکہ میں نے تو نوٹ بینک سے نکلوائے تھے، نئے نئے نوٹ تھے، جبکہ آپ نے جو مجھے نوٹ دیا وہ خستہ حال ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ جیسے بدتمیزی کا ایک طوفان دکاندار نے مسجد کے دروازے پر شروع کر دیا، زور زور سے کہنے لگا کہ ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری، تمہیں شرم نہیں آتی اور نماز بھی پڑھتے ہو پھر بھی چوریاں کرتے ہو۔ اف میرے اللہ، میں نے خود کو کوسا کہ یہ میں نے کیا غلطی کر دی، یہ دکاندار تو بات کرنے کے بھی لائق نہیں، اور میں آیا ہوں صفائی دینے۔ بس ایک مرتبہ پھر سے اپنی عزت خراب کروا کر میں وہاں سے پھر چل دیا۔ میں صرف اور صرف جھگڑا اور بدنامی کے ڈر سے دوبارہ چپ کر گیا، کیونکہ محلے میں ہماری بہت عزت ہے،
کبھی زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ اللہ پاک کے کرم سے عزت بچی ہوئی تھی، بس سفید پوشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ میں 5,000 کی قربانی دے دی اور واپس گھر جاتے وقت اس دکاندار کے پاس دوبارہ کبھی نہ جانے کا سوچا، اور ساتھ ہی اس نادان اور بدتمیز دکاندار کو معاف بھی کر دیا۔ میں نے اپنی طرف سے اور گھر آ کر بیگم کو کہہ دیا کہ میں نوٹ واپس لے آیا ہوں، اور پھر سے لیٹ گیا اور دکاندار کے بارے میں سوچنے لگا کہ کیسا بدنصیب دکاندار ہے، اتنا مال ہونے کے باوجود بھی حرام کھا رہا ہے اور لوگوں کی عزت خراب کر رہا ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، جھوٹ چھپتا نہیں، ایک نہ ایک دن سامنے آتا ہی ہے۔ ایک دن محلے میں دوپہر کے وقت ایک شور شروع ہوا، جیسے کوئی جھگڑ رہا ہو۔ جب میں باہر گیا تو وہی دکاندار اور ایک نوجوان آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور پاس جانے پر مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ دکاندار اس نوجوان کو کہہ رہا تھا کہ شرم نہیں آتی جعلی نوٹ دیتے ہو، اور نوجوان تھا کہ غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا اور دکاندار کو بس ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ تیرا یہ کھیل ختم کر کے ہی رہوں گا۔ بات پولیس تک جا پہنچی اور محلے کے بزرگ بھی شامل ہو گئے کہ کوئی صلح صفائی کرائی جائے، مگر دکاندار جیسے آج اللہ کی پکڑ میں آ چکا تھا، کیونکہ محلے کے کافی سارے شریف النفس لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بھی اس نے ایسا کیا ہے، اور پولیس بس ایک بات کہہ رہی تھی کہ کیا پورا محلہ جعلی نوٹ کا کام کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ دکاندار فراڈ کر رہا تھا اور لوگوں کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا رہا۔ بس پیارے دوستو، میں نے جو سبق حاصل کیا اس سارے معاملے میں وہ یہ ہے کہ آج کل کسی کے ظاہری حلیے اور ظاہری اخلاق کی وجہ سے ہرگز متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل کے اس فتنہ کے دور میں بس اللہ سے عافیت مانگیں، اور کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کریں تو گواہوں کی موجودگی میں کریں۔ میرا تو بس 5,000 گیا تھا، کہیں آپ کا زیادہ نہ ہو جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔